الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر أفمن هذا الحديث تعجبون وتزهقون ولا تبكون وأنتم سامدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين وأمرني ربي عز وجل بمحق المعازف والمزامير والأوصال والصليب وأمر الجاهلية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في إشراف الساعة وزهرت القينات والمعازف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے مقدس دربار میں آنے کی توفیق بخشی. دعا ہے کہ اللہ اکرم الحاکمین ہمیں بار بار اپنے گھر میں باادب طریقے سے آنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک جمعے میں یہ بات شروع کی تھی کہ اللہ تعالی نبیوں کو دنیا میں کیوں بھیجتا ہے، انبیاء کے دنیا میں آنے کے کیا مقاصد و ہدف ہیں. تو اس میں ایک بات تو یہ عرض کی تھی کہ نبی آ کر لوگوں کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کر اللہ کی بندگی میں لایا کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر پچھلے جمعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کی خیر و برکات کی طرف اشارہ کیا تھا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ربیع الاول کے مہینے میں پیر کا دن ہے. اب ربیع الاول کی کون سی تاریخ ہے، اس کے بارے میں مختلف روایات، مختلف اقوال ملتے ہیں. 8 ربیع الاول کا، 9 ربیع الاول کا، 12 ربیع الاول کا. بہرحال اتنی بات طے ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور پیر کا دن تھا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، صبح کا وقت تھا اور اس میں اشارہ یہ کر دیا گیا تھا جیسے صبح طلوع ہوتی ہے اور رات کا اندھیرا ختم ہوتا ہے، جو روشنی آتی جاتی ہے اندھیرا ختم ہوتا جاتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صبح کے وقت ہونا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب کفر اور ظلم کا اندھیرا ختم ہونے والا ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج طلوع ہونے والا ہے. اب معاشرے سے بدامنی ختم ہونے والی ہے، معاشرے سے لڑائی جھگڑے، فسادات، چوری، ڈکیتی، شراب، جوا، زناکاری، جتنے بھی جرائم ہو رہے تھے اب وہ ختم ہونے والے ہیں. نور نبوت اب طلوع ہونے والا ہے. تمام تر معاشرے سے گندگی صاف ہونے والی ہے. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کی برکات، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کی ولادت کے وقت کی برکات کو بیان کرتی ہیں
عبد المطلب بھی آپ کی ولادت کے وقت کی برکات کو بیان فرماتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پلانے کی مدت کی خیر و برکات کو بیان کرتی ہیں۔ رسول اللہ کی آمد بھی برکتوں والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی برکتوں والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کی مدت وہ بھی خیر و برکتوں والی تھی۔ جہاں جہاں پہ قدم لگا وہیں روشنی آتی گئی۔ جس جس چیز کو رسول اللہ کا ہاتھ مبارک لگا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر خوشیاں اور خوشحالیاں پیدا کر دی۔ آپ کی آمد کے ساتھ ہی مکہ کے حالات بدلے، قبیلہ بنو سعد کے حالات بدلے، مکہ میں آنے والی دائی حلیمہ سعدیہ کے حالات بدلے، بیت اللہ کو اندر دوبارہ رونقیں بحال ہوئی۔ غرض کہ رسول اللہ کے ساتھ اللہ نے خیر و برکات کا دروازہ کھول دیا۔ پھر بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، آپ کی یہ شہادت والی انگلی اوپر کو اٹھی ہوئی ہے، زبان حال سے آپ اعلان کر رہے ہیں کہ اے کائنات والو، اب ایک خدا کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ ہوگی، اب ایک اللہ کے سامنے سجدہ ہوگا، اللہ کے علاوہ اور کسی کے سامنے سجدے کی اجازت نہ ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آ کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، آ کر اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیتے ہیں، تمام کے تمام مکہ والوں کے سامنے اپنے کردار کو پیش کرتے ہیں، اپنے اخلاق کو پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیا والی زندگی کو پیش کیا۔ آپ کا بچپن بھی نرالا، آپ کی جوانی بھی نرالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر زندگی خیر و برکات سے پر نظر آتی ہے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، عبد المطلب آپ کو لے کر بیت اللہ میں چلے جاتے ہیں، اور بیت اللہ میں جو ہی داخل ہوتے ہیں بیت اللہ کی رونق بدلی بدلی ہوئی عبد المطلب کو محسوس ہوتی ہے۔ بعض اہل اللہ نے عجیب کیفیت کو بیان فرماتے ہیں، فرمایا روحانی طور پر یوں محسوس ہوتا تھا کہ بیت اللہ جھک کر رسول اللہ کو سلامی پیش کر رہا ہے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا آغاز ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ کردار اپنی زندگی میں لاتے ہیں، آپ کی زبان مبارک پر سوائے سچائی کے اور کوئی بات آنے والی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی بستی کے اندر امانت دار مشہور ہو جاتے ہیں، دیانت دار مشہور ہو جاتے ہیں، باحیا مشہور ہو جاتے ہیں، سچ بولنے والے مشہور ہو جاتے ہیں۔ آپ کے کردار پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہ تھا، تمام کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ عبد المطلب کی سرداری کی گدی خالی پڑی ہے، رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، ابھی بچپنا ہے، آ کر اس سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں عبد المطلب آتے ہیں، اپنے پوتے کو دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، اے لوگوں، مجھے یوں لگتا ہے ایک وقت آنے والا ہے میرے اس بیٹے کی ایک شان ہوگی۔ خود جو ہے حضرت آمنہ حضرت عبد المطلب کو بتا رہی ہوتی ہیں
اے عبد المطلب میں ان کی خیر و برکات آپ کو کیا بتاؤں، مجھے خواب کے اندر مشرق و مغرب دکھایا جاتا ہے، میں ان کے بارے میں کیا بتاؤں، مجھے حوریں آ کر سلام پیش کرتی ہیں، اس کے جھولے کو آ کر فرشتے جھولا کرتے ہیں، اور عبد المطلب میں جہاں پہ تھوکا کرتی تھی وہیں پہ خوشبو آ جایا کرتی تھی، آج تک میں نے یہ بات کسی پر ظاہر نہ کی۔ یہ تمام کی تمام برکات ہیں۔ ادھر حلیمہ لے کر آپ کے گھر جاتی ہے، آپ جس سواری پہ بیٹھتے ہیں تمام سواریوں سے تیز ہو جاتی ہے، آپ حلیمہ کے گھر میں قدم رکھتے ہیں، اللہ خوشحالیاں پیدا کر دیتا ہے۔ حلیمہ کی بکریاں جہاں پہ رسول اللہ چرایا کرتے تھے وہ پیٹ بھر کر آیا کرتی، قبیلہ بنو سعد کے لوگ کہا کرتے تھے، اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ اے بچوں تم بھی وہاں پر اپنی بکریاں لے کر جایا کرو جہاں پہ محمد بن عبداللہ بکریاں چرایا کرتا ہے، تاکہ ان کی برکت سے ہماری بکریاں بھی سیر ہو کر آ جایا کریں۔ رسول اللہ کا بچپن پہاڑوں میں گزرتا ہے، آپ وسلم ٹیلوں میں کھیلا کرتے ہیں، پہاڑوں کی بلندی پہ کھیلا کرتے ہیں، پہاڑوں کے نشیبی جگہوں پہ کھیلا کرتے تھے۔ آپ وسلم فرمایا کرتے تھے اے میرے صحابہ میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھ محمد کو سلام کرتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ کی برکات ہیں۔ کائنات کا نظام بدلا، کائنات کی رونقیں بدلی، کائنات کے اندر اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کرنے والا آیا، غریبوں کو سہارا دینے والا آیا، یتیموں کا آسرا بن کر آیا، غیروں کو اپنے سینے سے لگانے والا آیا، دشمنوں کے پاؤں میں کانٹے جو بچھایا کرتے تھے ان کے پاؤں میں رحمت کی چادر بچھانے والا آیا، عورتوں پہ دست شفقت رکھنے والا آیا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا ان کی زندگیاں بچانے والا آیا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے لوگوں میں نے اپنے اس لاڈلے کو تمام کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، فرشتوں کے لیے رحمت بن کر آئے، انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، جنات کے لیے رحمت بن کر آئے، درندوں کے لیے رحمت بن کر آئے، جانوروں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، اپنوں کے لیے رحمت بن کر آئے، بیگانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، دشمنوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اپنے قریب آنے والوں کے لیے رحمت بن کر آئے، بلال حبشی کے لیے رحمت بن کر آئے، صہیب رومی کے لیے رحمت بن کر آئے، تمام کائنات کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپنے والا آیا، تمام کائنات کا نظام بدلنے والا آیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دریچے کھولنے والا آیا، اللہ کی رحمت کا تعارف کرانے والا آیا، اللہ کی محبت کا پیغام دینے والا آیا، نفرتوں کو دور کرنے والا آیا، محبتوں کی فضا کو عام کرنے والا آیا، شرم و حیا کو سبق دینے والا آیا، تمام تر غربا کے لیے اللہ کا پیغام لے کر آیا، مزدوروں کے لیے رحمت بن کر آیا، مالکوں کے لیے رحمت بن کر آیا، مکہ والوں کے لیے رحمت بن کر آیا، ایران و عراق والوں کے لیے رحمت بن کر آیا، تمام قیامت تک آنے والی نسل کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے لوگوں میں نے اپنے نبی کو رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا، جو ان کے قریب آ جائے گا مجھے خدا کی رحمت کو حاصل کرنے والا بن جائے گا، تو رحمت للعالمین بن کر آئے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ بعثنی رحمت للعالمین، اللہ نے مجھے جہان والوں کے لیے
انما بعثت رحمہ، اور لوگوں میں اللہ کی رحمت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ زبان مبارک سے اعلان کرنے والے آ گئے، لا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کا بغض نہ رکھو، کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کی باتوں کی توڑ میں نہ لگے رہا کرو، ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار نہ کرو، بلکہ اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ رسول اللہ دنیا میں آئے بھائی چارے کی فضا قائم کرنے کے لیے، نفرتوں کو دور کرنے کے لیے، محبتیں بانٹنے کے لیے، آپس کے اندر رشتہ داریوں کو جوڑنے کے لیے فرمایا انما بعثنی رحمت للعالمین۔ اللہ نے مجھے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بگڑے ہوئے معاشرے کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اے لوگو، اللہ نے مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا، میں انسانیت کو اخلاقیات سکھانے کے لیے آیا ہوں، ان کی زبانوں کے بول ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہوں، ان کے دلوں سے حسد اور کینہ بغض نکالنے کے لیے آیا ہوں، ان کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے رسول اللہ نے اعلان فرما دیا، فرمایا اے کائنات کے لوگوں، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ جب اعمال کا وزن کرے گا، تمام تر اعمال میں وزن پیدا کرنے والی چیز وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ نے مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے؟ اللہ جل شانہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی یہ کلمات کہلوا دیے۔ آپ اللہ کا تعارف کرانے کے لیے آئے، آپ جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ کائنات والوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کے لیے آئے، محبتیں پھیلانے کے لیے آئے، نفرتیں دور کرنے کے لیے آئے۔ بے حیائی جو معاشرے میں عام ہو چکی تھی، اس معاشرے کو حیا والا بنانے کے لیے آئے۔ خود مکہ والے رسول اللہ کے بارے میں گواہی دیا کرتے تھے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تو آپ سے حیا ٹپکا کرتا۔ اس لیے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صحابہ، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ اگر تمہارے اندر حیا نہیں، اپنے ایمان کی خیر منا لینا۔ اگر تمہارے اندر بے حیائی آ گئی، اپنے ایمان کی بربادی کا ماتم کر لینا۔ فرمایا حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ اور میرے بھائی آؤ نا، آج ہم رسول اللہ کی ولادت پہ جشن تو منا لیا کرتے ہیں، آج رسول اللہ کی آمد پہ خوشی تو منا لیا کرتے ہیں، کبھی ہم نے رسول اللہ کی زندگی کے اس پہلو کا مطالعہ بھی کیا ہے؟ رسول اللہ کا جشن منانے والے، آپ کی ولادت کا جلوس نکالنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے گلیاں اور بازار سجانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی محبت میں آ کر جانوروں کو سجانے والے، کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے کہ ہمارے اخلاق کیا پیغمبر کے مطابق ہیں کہ نہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ جو پیغمبر دنیا سے بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے آیا، آج ہم نے اس بے حیائی کو فروغ دے دیا؟
आओ ना रसूल अल्लाह की ज़बान मुबारक से सुनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व अमरनी रब्बी अज़्ज़ व जल बिमा की माज़िबी वल मज़ामीर वल औसानी वस्सलीम व अमरिल जाहिलिया। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मेरे परवरदिगार ने मुझे क्यों भेजा? अल्लाह ने मुझे रहमत बनाकर भेजा। खेल कूद लातो नाब के मज़ामीर, इनके आलात को तोड़ने के लिए भेजा, गाने को खत्म करने के लिए भेजा, मौसीकी को खत्म करने के लिए भेजा, आलाते मौसीकी को तोड़ने के लिए भेजा। आओ ना आज रसूलुल्लाह की विलादत के जश्न पर कंजरियों को नचाने वालों, आज रसूलुल्लाह की विलादत के जश्न पर रोज़े रसूल की शबी के नीचे डांस करने वालों, आज रसूलुल्लाह के रोज़े की तस्वीर की तौहीन करने वालों, कभी तुमने सोचा है जो पैगंबर इन चीजों को खत्म करने के लिए आया, आज हमने उन्हीं के विलादत के नाम पर कंजरियों को नचाया, उन्हीं की विलादत के नाम पर शराब को पिया, उन्हीं की विलादत के नाम पर औरतों को उनके सरों को नंगा कर दिया। इधर रसूलुल्लाह की विलादत के जश्न है, उधर औरतों के डांस हो रहे हैं। इधर रसूलुल्लाह की विलादत के जश्न का लेबल लगा हुआ है, उधर जो है वो जुआ खेला जा रहा है। और आओ ना रसूलुल्लाह की तालीमात को देखो, पैगंबर किस मकसद के लिए आया? जिस मुआशरे को हया वाला बनाने के लिए आया, हमने बेहयाई को फरोग दे दिया, बेहयाई को आम कर दिया, हया को खत्म कर डाला, औरतों के सरों से दुपट्टे उतार डाले, इंडिया के गाने लगाकर डांस करा डाले, इंडिया की फिल्में लगाकर आपने जश्न मिलादत कौन सा मनाया? ये कौन सा मोहब्बत का इजहार है? रसूलुल्लाह की रूह तड़प रही है, तुम इश्क़ रसूल का नाम दे रहे हो। आप सल्लल्लाहु के सुन्नत को चेहरे पे सजाने को तैयार नहीं, नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, रसूलुल्लाह पे दरूद सलाम का नजराना पेश करने को तैयार नहीं। दावा किया जा रहा है इश्क़ रसूल का, जश्न मनाया जा रहा है विलादत रसूल का, जुलूस निकाला जा रहा है विलादत रसूल का। और पैगंबर की तालीम को देखो, तुमने बिरादरियों को तोड़ डाला, तुमने अखलाकियात का जनाजा निकाल डाला, तुमने बेहयाई को फरोग दे डाला। और ना रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं? मैं तो रहमत बनकर आया, तुम औरों के लिए ज़हमत बन गए हो, औरों को तकलीफ देने वाले बन गए हो। और ना रसूलुल्लाह की रहमत के पैगाम को आम करने वाले बन गए हो, लोगों को राहत और आराम पहुंचाने वाले बन जाओ, लोगों को तकलीफें देने वाले न बनो। ये कौन सी मोहब्बत का इजहार है कि औरतों के सरों से दुपट्टे उतर गए? ये कौन सी मोहब्बत का इजहार है कि बेहयाई आम हो गई? ये कौन सी मोहब्बत का इजहार है? अखलाकियात के जनाजे निकल गए। ये कौन सी मोहब्बत का इजहार है? अपने और पराये की तमीज खत्म हो गई। ये कौन सी मोहब्बत का इजहार है कि जहां पे कमाल नचाए जा रहे हो? ये कौन सी मोहब्बत का इजहार है? अल्लाह का पैगंबर तो अल्लाह के कुरान की तिलावतें करने वाला आया था, तो इसके मुकाबले में नजर बिन हारिस कंजरियों को ना करना चाहा करता कि तुम मोहम्मद का कुरान सुनने के लिए न जाओ, आओ मैं तुम्हें कंजरियों का डांस दिखाता हूँ। आज हमने अल्लाह के पैगंबर के रास्ते को छोड़ा और नजर बिन हारिस के रास्ते को इख्तियार कर लिया। रसूलुल्लाह तो अल्लाह का कुरान सुनाने वाला था, हमारा पैगंबर तो रातों को तिलावत करने वाला था, हमारा पैगंबर तो रातों को अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने वाला था, हमारा पैगंबर तो रातों को अल्लाह को मनाने वाला था। हमने क्या कर डाला? पैगंबर की मोहब्बत के नाम पर कवालियां रचाई, पैगंबर के नाम की मोहब्बत पर डांस करवाए, पैगंबर की मोहब्बत के नाम पर सारी रात फिल्में चलाई। ये कौन सी मोहब्बत का इजहार है? कल क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह के हौले कौसर पर जाने के काबिल न रहे, क्या मुंह लेकर जाएंगे? कौन सा इश्क है? ये कौन सी मोहब्बत है? ये कौन सी दीनदारी है
یہ کون سے رسول اللہ سے عشق کا اظہار ہے؟ اور میرے بھائی آؤ، ان خرافات کو چھوڑو، ان رسم و رواج کو ہم نے دین سمجھ لیا، جو پیغمبر دین لے کر آئے تھے، آج ہم نے اس دین کو دفن کر دیا ہے۔ ذرا مطالعہ تو کرو، اس معاشرے پر نگاہ تو ڈالو، آج سب کچھ وہ کر رہے ہیں جو رسول اللہ ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ کا بچپن مکہ والے گواہی دے رہے ہیں، صادق الامین، صادق الامین سچا ہے، امانت دار ہے۔ سچ بتائیے گا، کیا سچائی ہماری زندگیوں میں ہے؟ دھوکہ، جھوٹ، فریب، مکاری، لوٹ مار، جہاں سے چار پیسے بٹورنے کے نئے سے نئے طریقے، کیا یہ رسول اللہ کی تعلیم تھی؟ آپ تو امانت دار تھے، امین تھے، امانت داری کا لیبل بچپن میں لگ گیا تھا۔ کیا ہمارے اندر امانت داری ہے؟ کیا ہمارے اندر دیانت داری ہے؟ کبھی اس بات پر غور و فکر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے 25 سال کی عمر ہے، بھرپور جوانی کا دور ہے، مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ آپ کو پیغام بھیج رہی ہے، پیغام بھیج رہی ہے کہ اے محمد بن عبداللہ، میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیے گا۔ 25 سال کی عمر میں آپ نے اپنے کردار کو ایسا بنایا کہ مکہ کی بڑی تاجرہ آپ پر اعتماد کا اظہار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ، بڑے بڑے تاجر موجود ہیں، بڑے بڑے کاروباری موجود ہیں، آپ مجھے بچے کو کیوں مال تجارت دے کر بھیجنا چاہتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اے محمد، جو چیز میں نے تیرے اندر دیکھی ہے، مکہ کے کسی تاجر کے اندر مجھے وہ نظر نہیں آتی۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کو پہنچتی ہے، ابھی آپ نبی نہیں بنے، بیت اللہ کی تعمیر شروع ہوتی ہے، حجر اسود کو رکھنے کا نمبر آتا ہے، قبائل لڑ پڑتے ہیں، تلواریں نکال لی جاتی ہیں، ہر قبیلے کی تمنا ہے کہ میں حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھوں گا۔ لڑائی شروع ہونے والی ہے، قبیلے کے قبائل کے بڑے بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں، میاں یوں کرو، جو صبح سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا، جو فیصلہ کرے گا، تمام کے تمام قبائل اس فیصلے کو منظور کر لیں۔ تمام نے کہا بہت اچھی رائے ہے۔ صبح ہوئی تو سب سے پہلے بیت اللہ میں آنے والی ہستی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تمام قبائل کی زبان پر کیا ہے؟ یہ تو محمد بن عبداللہ ہے، یہ تو امانت دار ہے، یہ تو صادق الامین ہے، ہمیں اس پر اعتماد ہے، ہمیں اس کے کردار پر بھی اعتماد ہے، ہمیں اس کے زبان پر بھی اعتماد ہے، ہمیں اس کے فیصلے پر بھی اعتماد ہے۔ میاں 35 سال کی عمر میں تمام عرب کے قبائل جس کے کردار پر متفق ہو رہے ہو، وہ پیغمبر اپنی زندگی کو لے کر امت کے لیے آیا ہے، اور امت اپنا کردار کیا پیش کر رہی ہے؟ امت کا کردار کیا ہے؟ ہم پر اپنے گھر کے لوگ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں، کاروباری ساتھی ہم پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں، لین دین کرنے والے ہم پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں، جھوٹے قرآن اٹھائے جا رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، اور دعویٰ ہے عشق رسول اور محبت رسول کا۔ اور میرے بھائی آؤ، ایسا کردار بناؤ جو کردار اللہ کے پیغمبر ہمیں دے کر گئے تھے، ایسی زندگی بناؤ جیسی زندگی رسول اللہ ہمیں دے کر گئے تھے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔